السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ الحمدللہ نیا سورہ ہم سب شروع کرنے والے ہیں اور 28ویں پارے میں ٹوٹل 9 سورے ہیں اور الحمدللہ ہم نے 6 سورے مکمل کیے ہیں۔ یہ 7واں سورہ ہے اور 2 سوروں کے بعد انشاءاللہ 28واں جز ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ یہ سورۃ التغابن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے 18 آیات ہیں اور تغابن کہتے ہیں، جیسے اردو میں بھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، غبن کو کہتے ہیں، یعنی یوم التغابن، غبن کا دن یعنی ہار جیت کا دن، نقصان اٹھانے کا دن۔ تو واقعی اگر اس سورے میں ہم دیکھیں گے کس طرح آخرت کی فکر ہم میں بڑھے گی اور اس دن کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ دن ہار جیت والا دن ہوگا، شاید کبھی ہم نے اس طرح سے اس دن کو نہ تصور کیا، نہ کبھی ہم نے سوچا ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن اس سورے کے ذریعے انشاءاللہ اس دن کی یاد تازہ ہوگی اور اس دن کی فکر ہم میں پڑے گی کہ کیا ہی وہ دن ہوگا۔ پتہ نہیں، اس دنیا میں ہم نے بہت سارے دنوں کو دیکھا ہے، کبھی خوشی کا دن، کبھی غم کا دن، کبھی کچھ دن، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، لیکن ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے جو نقصان اٹھانے والا دن ہوگا۔ پتہ نہیں کون کون سے نقصان ہمیں اٹھانے ہوں گے، پتہ نہیں کون ہارے گا کون جیتے گا۔ تو دیکھیں، ایک مومن کو تو فکر ہونی چاہیے نا، کیونکہ اصل زندگی تو وہاں کی زندگی ہے، یہاں کی ہار جیت یہیں رہ جانی ہے، یہاں پہ جو بھی نقصان اٹھائیں گے تو وہ یہیں رہ جانے والا ہے۔ لیکن اگر وہاں نقصان اٹھا لیے تو وہ نقصان کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس سورے میں، چھوٹا سا سورہ ہے، 18 آیات ہے اس میں، اور یہ سورہ بھی مسبحات میں سے ہے۔ اب تو آپ سب کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ مسبحات کن سوروں کو کہتے ہیں، یعنی وہ سورے جن کا آغاز، جن کی فرسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں جس میں سبح یسبح، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے جو سورے شروع ہو رہے ہیں انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 1 سے لے کے ہم 4 میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ہم دیکھیں گے جو پچھلی امتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں ہلاک کیا اور اس میں کیا ہمارے لیے سبق ہے، کیا ڈراوے ہیں ہمارے لیے۔ پھر آیت نمبر 7 سے 10 میں ہم دیکھیں گے موت کے بعد کی زندگی حق ہے، اور پھر یوم تغابن کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ جیسے اس سورے کا نام ہم نے دیکھا ہے تغابن، اس کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو 7 سے 10 میں موت کے بعد کی زندگی اور پھر نقصان اٹھانے کے دن کا ذکر آیا ہے۔ پھر 11 سے 13 میں ہم دیکھیں گے انسان کو جو پیش آتا ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ پھر توحید کے بارے میں ذکر ہے، کیونکہ توحید ایک ایسی پونجی ہے کہ اگر کسی کو توحید مل گئی تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا دونوں جہانوں میں۔ تو توحید کا ذکر بھی ہم اس سورے میں دیکھیں گے۔ اور پھر آیت 14 سے 18 میں ہم پھر وہی باتیں دیکھیں گے کہ فیملی کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ فتنہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ یعنی بیوی اور بچے، ان میں فتنہ کس طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر آخر میں صدقے کی ترغیب کے بارے میں ہے کہ صدقے کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہمیں دینا چاہیے۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ ایک مرنے والا انسان نہ تو نماز کی تمنا کر رہا ہے، نہ تو حج کی تمنا کر رہا ہے، نہ تو روزے رکھنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ مرنے والا انسان تھوڑی سی مہلت مانگ کے صرف صدقہ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اس کی وہ حسرت دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صدقے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس سورے میں بھی ہم دیکھیں گے صدقے کے بارے میں۔ تو چلیں ہم آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔
یسبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما جو چیز فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو چیز فی الارض زمین میں ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمان میں اور جو زمین میں ہے۔ اب وہ جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں، جتنی زمین میں ہیں، زمین کے اندر ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جتنی بھی چیزیں، چاہے ہم ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مخلوق ہے، اور وہ سب کیا کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ ہم نے یہ بھی کئی مرتبہ سیکھا ہے کہ تسبیح ہوتی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، پتھر ہے، ہوائیں ہیں، بادل ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، پہاڑ ہے، نباتات ہے، سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ ذرہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے پہلے بھی یہ بات کو اس پہ ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ جب اتنی ساری مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، نہ تو ان کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو پیدا کیا ہے، نہ جہنم ان کے لیے ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی اتنی فرما برداری اپنے مالک کی کہ وہ اپنے مالک کی، اپنے خالق کی وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ہم جیسے انسانوں کو کیا زیب دیتا ہے؟ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے رب کو ہم بھول بیٹھیں؟ دنیا جہان کی باتیں اس منہ سے نکلے گی، لیکن رب کی تسبیح، رب کی پاکی زبان سے نہیں نکلتی، اس منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے۔ دن بھر میں کتنا چٹر پٹر ہم کرتے ہیں، اگر ہم اپنی باتوں کا جائزہ لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح کتنی کم ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی پیچھے نہ رہیں۔ جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی تو ہم کیوں غافل رہیں؟ ہم بھی کیوں نہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جو اپنے رب کو اٹھے بیٹھے کھڑے ہر دم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور پھر اس رب کی شان بتائی گئی کہ وہ رب کس طرح ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے الملک، بادشاہی، یعنی وہ رب ایسا ہے جس کی تسبیح ساری مخلوق بیان کرتی ہے، جسے ہمیں بھی بیان کرنا ہے اس کی تسبیح۔ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور کیسا بادشاہ ہے؟ حقیقی بادشاہ، کبھی اس کی بادشاہت کو زوال نہیں آئے گا۔ سارے دنیا کے جتنے بھی بادشاہ گزر چکے ہیں یا جتنے بھی بادشاہ ہیں، سب اس کے قبضے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ اسے کسی وزیر کی ضرورت نہیں، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کو نہ ہی جواب دینا ہے، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اس کی بادشاہت پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس کے پاس ہر خیر کے خزانے ہیں۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، یعنی صرف اور صرف اسی کے لیے ہے کیا چیز؟ الحمد، ہر قسم کی حمد، تمام تعریف۔ حمد اصل ہوتی کیا ہے؟ حمد میں تعریف پلس شکر دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو ساری کی ساری تعریف اور سب شکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسانوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے یا کوئی اور چیز جسے ہم دیکھ کے اس کو بہت ہم امپریس ہو جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں وہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اسی کی نا، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو تمام تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدیر، خوب قادر ہے، ہر چیز پر۔ ہماری ذہن میں شاید ہمارے ذہنوں میں وہ بات نہیں آ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہی مشکل ہے نہ ہی ناممکن ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، بس اس نے کہنا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں توکل عطا فرمائیں کہ ہم پھر دیکھیں اس بادشاہ سے مانگیں جس کی تمام تعریفیں جس کے لیے ہے، جس کو ساری مخلوق جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے ہر چیز مانگیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اپنے مسئلوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنی پریشانیوں میں ہمارا توکل گڑبڑا جاتا ہے۔ تب یہ بات ہمیں اتنی یاد نہیں رہتی کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو بنجر زمین میں اللہ تعالیٰ ہریالی اگا دے۔ اللہ تعالیٰ دن میں بغیر بادلوں کے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ ایک صحت مند انسان کو بیمار کر دے اور بیمار انسان کو صحت مند کر دے۔ ایسی بیماری جو لا علاج ہو چکی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یاد رکھیں کہ وہ اس بیماری سے بھی انسان کو صحت یاب کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ بیماری میں نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونا، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں کی بات ہے، یہ تو بس ایک رپورٹ، ایک ٹیسٹ آئی ہے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ رب کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جو بے اولاد ہے کتنے مایوس ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات پہ یقین ہے، توکل ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ وہ بے اولاد کو بھی صاحب اولاد بنا دے۔ جن کے بزنس ڈوب رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، کیا یہ توکل ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ کہ وہ اگر کرنے پہ آ جائیں تو وہ ڈوبتے ہوئے بزنس میں بھی منافع ڈال دے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، وہ بیوی بیچاری ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، کیا اس کو یہ یقین نہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ وہ ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں شوہر کے دل کو بدل دے اور اس کے دل میں بے انتہا محبت ڈال دے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بچوں کے لیے کتنے پریشان اور فکر مند رہتے ہیں ہم۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کند ذہن بچے کو بھی لائق سے لائق بنا دے۔ جو انسان کے پاس 1 روپے کی جمع پونجی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون ڈال دے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اپنے مسئلوں میں یہ بات کو یاد رکھیں، بھولیں نہیں۔ چاہے مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگے، لیکن یاد رکھیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کتنی مائیں روتی ہیں کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو یہ بات کیوں نہیں یاد رہتی کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اچھی جگہ رشتے کروا سکتا ہے۔ تو جب یہ آیت ہمارے ذہنوں میں رہے گی، جب ہم اللہ سے مانگیں گے پورے توکل کے ساتھ اور اس پہ ہمارا یقین ہوگا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں تو ہماری ساری ناامیدیاں ختم ہو جائیں گی، ایک پازیٹیوٹی آئے گی ہم سب میں، ہم پھر اچھے دن کا انتظار کریں گے۔ لیکن شیطان انسان کو مایوس اور ناشکرا بنانا چاہتا ہے۔ تو واقعی یہ بات ہمارے دل میں اتر جائیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، چاہے کچھ بھی زندگیوں میں ہو رہا ہو، یاد رکھیں اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 2۔ هُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے جس نے، یعنی وہ اللہ وہ ہے جو خَلَقَكُم، پیدا کیا تمہیں۔ کیوں تم اس بات کو بھول جاتے ہو کہ اس رب نے، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے اس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے زندگی پر۔ پیدا بھی اسی نے کیا، رزق بھی وہی دے رہا ہے، اور لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ تو پھر یہ بات کیوں بھول جاتے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ شوہر کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، جتنا مرضی بھگا لو دوڑا لو بچوں کے لیے، اٹھ کے بھاگیں گے دوڑیں گے۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، لیکن خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی کی فرما برداری میں ہم اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ وہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو کس طرح ہم احسان فراموش بن سکتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا اس کا حق ادا کریں، اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔
فَمِنْکُم پھر کچھ تم میں سے کافرun کافر ہے، وَمِنْکُم اور کچھ تم میں سے مؤمن مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے بتا دیا کہ کوئی تو ان میں مومن ہے، ایمان لانے والے، اور کوئی کافر ہے، انکار کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے یہ بھی فرما دیا، اور جتنی بھی انسان ہیں، انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، کفر اور ایمان کیا ہے، اس کے راستوں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، بتا دیا، کلیئرلی دکھا دیا کہ دیکھیں یہ نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد اب انسان کو فری ول دے دی، آزادی دے دی، اختیار دے دیا کہ اب جو مرضی چاہے راستہ چن لو، ہدایت کا راستہ چن کر نیکیاں کر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں چلے جاؤ، یا پھر خیر کو چھوڑ کر شر کے راستے پہ چلو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو اور جہنم اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ زور و زبردستی نہیں کی کہ سب کو اگر اللہ تعالیٰ زور اور زبردستی سے ہی ایمان پر رکھنا ہوتا، سب کو مومن بنانا ہوتا، تو پھر دیکھیں کوئی گناہ ہی نہیں کرتا، اور پھر اس میں آزمائش بھی تو نہیں ہوتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی، انسان کو آزادی دے دی، دکھا دیا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، دکھا کر آزادی دے دی، تاکہ اب انسان کی آزمائش بھی ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کو آزماتا ہے۔ تو ان کو 2 گروپس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کافر اور مومن۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو بما تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوب دیکھنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی بچہ تو اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جس طرح کا ماحول اسے ملتا ہے پھر اس طرح سے وہ ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی تھوڑا سا نا ہمیں ایک احتیاط برتنی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان تو اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کی وجہ سے جو ماحول اسے ملا ہے اس ماحول کی وجہ سے اس کا دین بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی نا اپنے آس پاس اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے، کہیں میرا ماحول کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کے اثرات ہو اور اس کی وجہ سے کہیں میں دین سے اور دور تو نہیں ہو رہی ہوں، میرے ایمان میں اضافہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اور بچوں کے لیے بھی پوری کوشش کریں کہ بچوں کو نا ایسا ماحول فراہم کرائیں آپ بچوں کو جہاں پہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کو ایک نا دینی ماحول ملے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک حرکت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے کہ وہ باتیں وہ حرکتیں جو بند دروازوں میں میاں بیوی اندر بیٹھ کے جو سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ بھی رہا ہے، بصیر ہے، خوب دیکھ رہا ہے، اور خوب ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈ ہے، آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا فون لے کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ یہ نہیں بھولیں کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ایک ایک ٹیکسٹ میسج پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ایک ایک یوٹیوب کلپ جب ہم گھما گھما کے دیکھتے ہیں چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ البصیر دیکھ رہا ہے کہ ہر چیز کو بخوبی دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی کیا حرکت ہے، کیا نیت ہے۔ آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی بیکار میں ہی زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ یعنی عدل اور حکمت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس میں حکمت ہے، حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم، اس نے صورتیں بنائی تمہاری، وہی صورتیں جو مجھے اور آپ کو پسند نہیں آتی۔ کئی لوگوں کو اپنی ہی شکل پسند نہیں آتی کہ میری ناک اس طرح کیوں ہے، میرے کان اس طرح کیوں ہیں، میری آنکھیں اس طرح کیوں ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ اور کچھ تو
اپنے آپ میں چھوڑیں، دوسروں میں عیب ٹٹولتے ہیں، دوسروں کی شکلوں میں عیب نکالتے ہیں، خاص طور پہ جب رشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں تو اتنی باتیں بنا کر آتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اس طرح ہونی چاہیے تھی، اس کی ناک اس طرح ہے، اس کا خد اس طرح ہے، اس کا رنگ اس طرح ہے۔ اس لڑکی نے خود اپنے آپ کو اپنی شکل اس نے خود نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَأَحْسَنَ، تو اچھی بنائی، صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں، تم اپنی صورتوں کی طرف دیکھو، اس نے تو بہت اچھی بنائی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری صورت ہی اچھی نہیں ہے، یا کسی اور کی صورت پہ ہم عیب نکال کے کہتے ہیں کہ اس کی صورت اچھی نہیں ہے۔ جب ہم یہ عیب نکال رہے ہیں تو کس میں عیب نکال رہے ہیں؟ کس نے بنائی یہ صورتیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ دیں کہ ہم صورت سے زیادہ سیرت دیکھیں، لوگوں میں، لوگوں کی سیرت سے امپریس ہوں، ان کے اخلاق سے امپریس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو چہرے دیکھنے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر تو دل پر ہے۔ دل کی تو ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی، دل تو اتنے گلے سڑے، اتنے بدبودار ہوئے ہیں، اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے۔ بس یہ باہری جو شکل ہے اس کو سجا سوار کے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں دیکھنی ہماری شکل کو۔ تو فرمایا کہ یہ تو جو تمہاری چہرے ہیں، تمہاری شکلیں ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ دیکھیں کتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ جو کریشن بنایا ہے نا، وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی شکلوں پہ نام نہ رکھیں، ان میں عیب نہ نکالیں ہم۔ اور ایک بات نہ بھولو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ یہ بھول نہیں جانا ہے کہ بس یہیں پہ دنیا میں ہی رہنا ہے، نہیں، واپس جانا ہے۔ اور واپس جانے والا انسان پھر کچھ تیاری بھی کرتا ہے، خالی ہاتھ نکل کے نہیں جاتا۔ تو یاد رکھیں واپسی ہے، اور اکیلے اکیلے جانا ہے، اور سفر بہت لمبا ہے، تو تیاری کرنی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے کہ واپسی ہے اسی کی طرف، المسیر۔ اور پھر دیکھیں، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما، جو کچھ تسرون، تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم دلوں میں باتیں چھپاتے ہو نا، جو لوگوں کو تم بالکل ظاہر نہیں کرتے، باہر سے تو بڑا ہنس ہنس کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اندر پتہ نہیں کیا کچھ گند تم نے چھپایا ہوا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ کن کن کے لیے دل میں حسد ہے، نفرتیں پالی ہوئی ہے، کس کے ساتھ دشمنی ہے، سامنے تو بڑا ہنس ہنس کے دکھا رہے ہیں، خیر خواہ بن کے دکھا رہے ہیں، اندر سے اس کے لیے جل کڑ رہے ہیں، یہ سب جانتا ہے۔ جو چیزیں دل میں چھپائی ہوئی نا، وہ سب جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ دلوں پر ہم کام کریں، یہ دلوں کی صفائی ہم نے بہت کرنی ہے کہ یہ دل صاف ہو جائے ہمارے، کیونکہ اللہ کی نظر وہاں پر ہے۔ وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخوبی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بذات الصدور، راز سینوں کے، تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں ہیں نا، جو تم کسی کو نہیں بتاتے ہو، تمہارے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، جو وسوسے پل رہے ہیں، جو تمہاری نیتیں ہیں نا، وہ سب بخوبی جانتا ہے۔ انسان خود ہو سکتا ہے کہ کوئی کام شروع کرے، اچھی نیت سے شروع کرے، انسان کو خود اس کے دل کی کیفیت پتہ نہیں ہوتی کہ وہ نیت کب بدل گئی، کہاں وہ نیت ایک خیر کی تھی، وہ اس کے بعد اس میں شو آف، ریاکاری آ گئی، انسان کو خود ہی نہیں پتہ چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سینوں کے راز تک جانتا ہے، وہ اندر کی باتیں تک جانتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ ساتھ بیٹھا ہوا شوہر اسے نہیں پتا، ساتھ رہنے والے بچوں کو نہیں پتا کہ سینوں کے اندر کیا کیا رازیں ہیں، کیا کچھ اندر آ جا رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو دیکھیں آج کی آیات سننے کے بعد کتنی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، یعنی اس کی نظر کنٹینیوس ہم پر ہے، تو کتنا احتیاط برتنا ہے کہ کوئی مجھ سے غلط کام نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یاد رکھو کہ پھر پلٹ کر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، کیونکہ جانے والے انسان کو پھر فکر بھی پڑ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو نا،
تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے دلوں کو صاف کر دے. یہ ہم لوگوں کے لیے جو حسد، کینہ، خاص طور پہ جوائنٹ فیملیز میں ہم اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، نند، بھاوج، ساس، بہو، پڑوسی، یہ سب چھوڑ دیں، نکال دیں، دلوں کو صاف کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہم نے جانا ہے کہ ہم اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھیں، ہم سے راضی ہو. یا اس طرح کے بدبودار سڑے ہوئے دل، ان کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے، ان کے لیے حسد بھری ہوئی ہے، یہ دل لے کر ہم جائیں گے؟ یہ گندے اور بدبودار، یہ کالے، یہ سیاہ دل لے کر جائیں گے؟ ابھی بھی ہم سب کے پاس وقت ہے. میرے لیے بھی یہ ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.